ہمارے ہاں عموماً یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی ہو، کوئی پریشانی آئے یا کوئی فوتگی وغیرہ ہو تو پہلے دن یا دوسرے دن، تیسرے دن اور اسی طرح سوئم، چہلم، جمعرات، برسی، 40واں وغیرہ، تو کھجور کی گٹھلیوں وغیرہ پر سب رشتہ دار یا ارد گرد کی محلے کی خواتین جمع ہو کر آیت کریمہ یا درود شریف یا کسی تسبیح کا ایک دور اور ختم کیا جاتا ہے۔ بات صرف اجتماعی ورد کی نہیں ہے، اسی طرح صرف مخصوص تعداد فکس کرنے کی نہیں ہے اور اس کی فضیلت مشہور ہونے کی بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں بتا رہی ہوں، یعنی یہ ایک اجتماعی طریقہ ہے جو سلف صالحین میں نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مخصوص تعداد اپنے تئیں فکس کی جاتی ہے جو شریعت میں فکس نہیں ہے، جیسے 1,20,000 بار یا لاکھ بار کلمہ شریف، یا اسی طرح 1,24,000 یا اسی طرح 50,000 یا 10,000 یا 100 اس کے ختم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآنی صورتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور آیتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے، معاملہ حدود شریعت سے اس طرح بھی آگے نکلتا ہے، ایسے بھی آگے جاتا ہے کہ پھر اس سب کا ثواب گھر والوں کو یا کسی ایک کو بخشا جاتا ہے، یا جو فوت ہوا ہوتا ہے اس کے نام کا، پھر اس کے نام کے ساتھ اور حتیٰ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ قرآن میں ہے اس کا ذکر، یہ حکم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی مبارک میں کبھی بھی ایک بار بھی یہ کیا ہو، کروایا ہو، حکم دیا ہو، بتایا ہو، قولاً، فعلاً، تقریراً کسی طرح آیا ہو؟ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ کب، کہاں، کیسے، کس نے اس کا آغاز کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سے کم مصائب تھے؟ یقیناً بہت بہت زیادہ تھے۔ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے صحابہ کو جمع کر کے، کھجور وہاں بہت زیادہ ہے عرب میں، کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے، یا صحرا ہیں، پہاڑ ہیں تو کنکریاں آسانی سے جمع ہو سکتی ہیں، جمع کر کے اس طرح کا کوئی درود کا، آیت کریمہ کا، کسی سورت کا یا کسی آیت کا ذکر کیا ہو، ختم کیا ہو اور اس کا ثواب اپنے پیاروں کو، فوت شدگان کو ایصال کیا ہو؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی بیٹیاں، بنات، آپ کی اولاد، بیٹے اور آپ کی زوجہ، رفیقہ، حبیبہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جن کی وفات کے سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، اور آپ کے چچا جنہیں سید الشہداء، شہداء کے بھی سردار کا ٹائٹل ملا، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کے کتنے ہی اپنے پیارے آپ کے ہوتے ہوئے وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ کیا آپ نے ان کے لیے ایصال کا ایسا کوئی طریقہ یا عمل اختیار کیا ہو؟ انصاف سے بتائیں، اس مسئلے کو ٹھنڈے دل سے سوچیں، مخالفت میں مارے نہ جائیں۔ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں اگر میں نے آپ کو نہ روکا، نہ بتایا، پھر میرا قیامت کے دن نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ عمل شریعت میں موجود ہی نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں تو بتائیں، کیا اسے بدعت نہیں کہیں گے؟ کیا اسے سنت اور شریعت کہیں گے؟ اور پھر اگر کوئی یہ سمجھائے تو وہی غلط ہو جائے؟ کس طرح بڑے ہی ایک مجرمانہ اور بے وقوفانہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ فاتحہ کے کون خلاف ہو سکتا ہے؟ فاتحہ کی فضیلت وہی ہے جو ثابت ہے، جہاں ثابت ہے وہاں مانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اب یہاں کیوں نہیں مانتے؟ ماننا چاہیے، حالانکہ پڑھنے سے نقصان نہیں ہے، نہ پڑھنے کا نقصان ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ آپ نے تعزیت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، فوت شدگان کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، ایسا عمل نہیں کیا، فاتحہ خوانی مردوں کے لیے نہیں کی، یہاں یہ طریقہ اخذ کر لیا گیا۔ اب بتائیں کہ فاتحہ کا انکار کون کر رہا ہے؟ یہی حال انہوں نے درود کا کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ثابت شدہ الفاظ ہیں، انہیں چھوڑ کر مختلف قسم کے نئے اور شرکیہ الفاظ انہوں نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائے، ماہی، لکھی، تنجینا، فلاں فلاں فلاں۔ آپ کو کسی
صحیح تو کیا ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملیں گے۔ اب جو بھی صحیح ثابت شدہ الفاظ کو اور فضیلت کو چھوڑ کے، ثابت شدہ طریقے کو چھوڑ کے اپنے گھڑے ہوئے مشہور آباء و اجداد کے طریقے پہ چلے گا تو اس پر یہ فٹ آئے گا کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، گویا اپنے ہی منہ سے خود کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا ہم اللہ کے سارے احکام مان چکے ہیں جو اب مزید اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی نہیں، یا ہم ان سے بھی آگے بڑھنے کے متمنی ہیں، زیادہ ثواب کے حریص ہیں؟ حالانکہ زیادہ ثواب یا فائدہ اسی کا ہوگا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ میچ ہوگا، جس کا اس سے ہٹ کے ہوگا، خواہ کم یا زیادہ، وہ بدعتی کہلائے گا، وہ عمل بدعت ہو جائے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں، اتنی باتیں ہیں، ہر ایک کے حوالے ہیں، کس کی مانیں کس کی نہ مانیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ بس بہانے ہیں محنت نہ کرنے کے۔ جیسے جو اسٹوڈنٹ پڑھنا نہ چاہے نا تو اس کے پاس لاکھ بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنی حجت، اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ قرآن کی آیات کو رسول اللہ کے عمل میں دیکھتے جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بات خراب وہی ہوتی ہے، تضاد، اختلافات، مسائل مختلف یہ اقوال میں، روایات میں ہوتا ہے۔ جو روایت ہی صحیح ثابت نہ ہو، موضوع ہو، ضعیف ہو، پھر وہ مختلف تو ہوگی۔ ہر ایک نے اپنے والی ضعیف یا موضوع بات کو پیش کرنا ہے اور اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ جب آپ قرآنی حکم کو، قرآنی الفاظ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت شدہ فرمان کو دیکھیں گے تو کوئی مشکل، کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتی ہوں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، اس کا ریفرنس نمبر ہے 3363۔ اس میں ایک روایت ہے جو ثابت شدہ ہے، دو جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ایک ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سامنے کنکریوں کا ڈھیر رکھ کر اکٹھے مل کے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ان کا ورد کر رہے ہیں۔ انہیں بڑا عجیب لگا کہ یہ تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا، نہ آپ نے کرایا نہ ہم نے کیا، تو یہ کیسا طریقہ ہے؟ اچھا شاید میں غلط ہوں، تو چلو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان سے پوچھتا ہوں۔ یہ وہاں سے سیدھا گئے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس اور انہیں جا کر کہا کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک کام دیکھا ہے اور مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ایک صورت لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے کیا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ خود چل کے دیکھ لیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حلقوں کی صورت میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں، ہر حلقے میں ایک مخصوص آدمی کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، یہ سن کر سب 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، یہ سن کر سب 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر اس عمل پر تو نے ان کو کیا کہا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے انہیں یہ کیوں نہ کہا کہ وہ برائیاں شمار کریں، اور یہ ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی؟ یعنی آپ انہیں سمجھاتے کہ اس سب سے بہتر ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور گناہوں سے بچیں، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں بس وہی کافی ہیں اور اس کی اضافی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ چل پڑے، جب وہاں پہنچے انہیں دیکھا تو کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، کہ یہ کنکریاں ہیں، ہم ان کے ذریعے تکبیرات یعنی اللہ اکبر، تحلیلات یعنی لا الہ الا اللہ، اور تسبیحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ شمار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی نیکیوں کو برائیاں تصور کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، یعنی جو ثابت شدہ عمل ہے وہی نیکیاں ہیں، وہ تمہارے لیے کافی ہوں گی۔ اے امت محمد، تمہاری ناس ہو جائے یعنی برباد ہو، ہلاک ہو، تم تو بہت جلد اپنی ہلاکت کے پیچھے پڑ گئے ہو۔
ابھی تک تم میں اصحاب رسول کی بھرپور تعداد موجود ہے، ابھی تک تمہارے نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے یعنی باقیات موجود ہیں، اور نہ ان کے برتن ٹوٹے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ بھی قریب ہی ہے، اور تم یہ سب کرنے لگ گئے ہو اپنی طرف سے نیکیاں سمجھ کے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر دین کو اپنا رکھا ہے یا ضلالت و گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی، بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے لیکن وہ تلاوت ان کے گلے سے نیچے یعنی دل میں نہیں اترے گی، وہ بگانے ہو کر دین سے یوں نکلیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر، دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اللہ کا نام ہی تو لیتے ہیں، ذکر ہی تو کرتے ہیں، اور اجتماعی شکل تو یہ اچھی بات ہے، سب مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھ سے نہیں، صحابی رسول کے قول سے، اس عمل سے، اس تنبیہ سے، اس وعید سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر سے دیکھ لیں کہ کیا برائی ہے۔ آخر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، شاید تم میں سے اکثر لوگ اسی حدیث کا مصداق ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسی روایت کے آخر میں ہے کہ پھر ان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا کہ یہ خوارج میں شامل ہو گئے تھے۔ تو بہرحال آپ خود اسے سلسلہ صحیحہ میں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ہی اپنے اس عمل کی یعنی گٹھلیاں پڑھنے اور مل کر اجتماعی ذکر کرنے، اس طرح کی آپ کو بہت ساری روایات ملیں گی جو ایون جب میری یہ پوسٹ اپلوڈ ہوگی بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ہم حوالہ دیتے ہیں فلاں روایت، کسی صحابی کا کوئی قول ایسا جو ثابت ہی نہیں ہو، یعنی موضوع، ضعیف اور مختلف قسم کی روایات اگر میں وہ بتانے بیٹھوں تو ٹائم اجازت نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے ہر ایک کی آپ تحقیق کریں، آپ کو یا تو وہ موضوع یعنی من گھڑت یا ضعیف ملے گی، جبکہ اس کے برعکس جو بات میں نے آپ کی ہے یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ اب آپ کی مرضی، جس کو چاہیں قبول کریں یا جس کو چاہیں باقی رکھیں، جس کے دل میں آئے پائے وہی روشنی۔